زهراء زينب الصغرى أم كلثوم المرضية بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد. ورائق جنود علي وأولاد علي بآواز بلند صلوات. اللهم صل على ورائق جنود إمام العصر إمام زمانه بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آل محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد وعلى محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی عزا میں ایک عشرہ مجالس منعقد کرنے شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ عزادار نے سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں خدا ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. عزاداری سید الشہداء کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے ام الائمہ کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار کی لطف و کرم سے اس عشرہ مجالس کے لیے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا اور بلا تمہید میں اس مجلس کو اس عنوان سے کہ اس موضوع کی اس اعتبار سے آخری مجلس ہوگی یہاں پر، اس عنوان کے حوالے سے جو نکات باقی رہ گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور تھوڑا سا ہم ریویو کریں گے کہ ان 10 دنوں میں جو مطالب آپ کے سامنے پیش کیے گئے کم سے کم ایک لسٹ آپ کے سامنے ضرور آ جائے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ریکال ہو جائے، دوبارہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں واپس آ سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل
بنیادی طور پر جو ہماری جدوجہد تھی وہ یہ تھی کہ واقعہ کربلا سے، سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ صرف علم کے مرتبے میں درس حاصل کر سکیں بلکہ ان دروس پر عمل کیسے کریں گے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر اس اعتبار سے تبدیلی رونما ہو سکے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو ایک نظم و ضبط بنایا ہے، اور اس نظم و ضبط میں جو بنیادی ترین اصول ہے وہ عربی میں علت اور معلول کہتے ہیں، اور ہم لوگ عام زبان میں کاز اور ایفیکٹ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو بھی نتیجہ لینا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نتیجے کے کئی سبب ہوں، مثلا ایک شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک سبب میڈیکل سائنسز نے بیان کیا ہو، اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ افیکٹو کوئی دعا بھی ہو کہ وہی صحت جو آپ کو دوا کے ذریعے سے حاصل ہونی ہے اس سے بہتر، اس سے زیادہ پائیدار، اس سے تیز وہی صحت آپ کو دعا کے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی ایفیکٹ ہو جس کے بہت سارے کازز ہوں، بہت سارے طریقے ہوں جس سے اس کو حاصل کیا جا سکے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ کوئی ایفیکٹ ایسا ہو بغیر کسی ریلیونس کے مجھے نصیب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہونے کا۔ اور ممکن ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے، اور یہ جملہ شاید مجھے آج کئی دفعہ کہنا پڑے لیکن کوشش کروں گا کہ بس ایک آدھ دفعہ ہی کہوں، پھر آپ اس کو انڈرسٹوڈ لے لیجیے گا، کہ عرض ہوا تھا کہ الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب، دنیا اتفاق سے مل سکتی ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ باپ دولت مند ہو، بیٹا دولت مند ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ بیٹے کے دولت مند ہونے میں صرف ایک اتفاق ہے کہ وہ ایک دولت مند باپ کے ہاں پیدا ہو گیا، اور اگر وہ کہیں اور پیدا ہوتا تو یہ دولت پھر اس کو نصیب نہیں ہونی تھی۔ آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، قسمت سے آپ کا بزنس چل نکلا، اور اسی ٹائپ کے دوسرے بزنسز کسی ایسے ایلیمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں تھے وہ نہ چل پائے اور آپ چل سکے، اس کو رینڈمنس ہم کہیں گے۔ کسی بھی رینڈمنس کی وجہ سے آپ کا کام چل گیا اور اس کا کام نہیں چلا، اب اس میں آپ بہت سارے ریزنز بنا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک اتفاق تھا جو آپ کو نصیب ہو گیا۔ البتہ ان اتفاقات کے ساتھ اسباب بھی معین ہوتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ میں نے بزنس شروع کیا، 10 اور لوگوں نے بھی بزنس شروع کیا، ممکن ہے کہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں جس نے میرے بزنس کی کامیابی میں بہت بڑا کردار انجام دے دیا۔ ممکن ہے کسی شخص نے بزنس شروع کیا ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ خدا اس کے رزق میں برکت دیتا ہے جو دوسروں کو رزق فراہم کر دیتا ہے، تو وہ دوسروں کو دے رہا ہو بلا عوض اور خدا اس کو دینے لگے بلا عوض، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کوئی اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا تو ایسے ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ باپ متقی تھا، بیٹا خود بخود متقی ہو جائے، نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ کسب کرنا پڑے گا۔ باپ عالم تھا، بیٹا خود بخود عالم ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ باپ انصار حسین میں سے تھا، بیٹا بھی ہو جائے، نہیں، یہ کسب کرنا پڑے گا۔ اور ہم اسی نصرت سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے یہ عشرہ منعقد کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام اتفاق سے نہیں ہوگا کہ میں اور آپ زمانے کے حسین کے لشکر میں شامل ہو جائیں، یہ اتفاق سے نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر محنت کرنی پڑے گی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ اور جب ہم نے اس کے اوپر بات کی تو ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ معاملہ چند دعاؤں اور عبادتوں سے انجام نہیں پائے گا، اس سے پیچھے جانا پڑے گا، گرچہ وہ سب بہت ضروری ہیں۔ دعائے عہد کوئی پڑھ رہا ہو بہت ضروری ہے، عبادتیں انجام دے اس کی جنت کے لیے، اس کی آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ یہ سارے کام انجام دے رہے تھے کوفہ کے اندر، نہ صرف اپنے دور کی دعائے عہد پڑھ رہے تھے بلکہ وہ دعائے عہد لکھ لکھ کر امام وقت کو بھیج بھی رہے تھے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو پایا۔
تو ہم نے کہا کہ اس معاملے کو ہمیں بہت سنجیدگی اور بہت گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا، اور جب سنجیدگی اور گہرائی میں جا کے دیکھنے لگے تو بات آئی اقدار کے اوپر، ویلیوز کے اوپر. اور میں نے ویلیوز کے لیے عرض کیا کہ ویلیوز در حقیقت اچھے بلیف سے حاصل کی جاتی ہے. اگر آپ کا یقین ہے کہ یہ دنیا کچھ وقت کی ہے، آخرت بڑے وقت کی ہے، تو ایک ویلیو آپ کو ملے گی، وہ یہ کہ آخرت پہ توجہ دینا ضروری ہے. اگر آپ کی یہ ویلیو ہے کہ نفس پرستی بری چیز ہے، جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، تو آپ کے نزدیک ایک ویلیو بن جائے گی کہ نفس پرستی کے مقابلے میں اللہ کی بندگی ہونا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ویلیوز بنیں گی. تو ہم نے عرض کیا کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پس منظر میں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پس منظر ہوتا ہے وہ اس کی ویلیوز ہوتی ہیں. ان ویلیوز کے تحت وہ کچھ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اگر میری اور آپ کی ویلیوز صحیح ہوئیں، اس موقع پہ عرض کیا تھا، تو ہم بھی سید الشہداء کے آبان و انصار کی طرح صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکیں گے. اور خدا نہ کرے اگر ایسا نہ ہوا تو اسی موقع پر کچھ جاننے والے تھے، عبادت گزار بھی تھے، متعدد اچھے کاموں کے کرنے والے بھی تھے، لیکن ویلیوز کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح موقع پر صحیح فیصلہ نہیں کر سکے. اور یہ مقرر عرض ہوا کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے. اس پورے مارکے کے اندر بدترین مثال عمر سعد کی ہے، جو سب کچھ جانتا بھی تھا، اور ایک روایت کے مطابق جب خاندان عصمت پہ ظلم ہو رہے تھے تو رو بھی رہا تھا، لیکن اس کی ویلیوز اس کو غلط فیصلوں کی طرف لے گئیں. تو ہم نے اس کے اوپر بہت اصرار کیا کہ صحیح فیصلے انسان کیسے کرتا ہے. آپ کو لنکس یاد ہوں گے، شاید دوسری دفعہ بھی کہہ دیا. فیصلوں کے دوران ایک بہت اہم جملہ آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری زندگیوں کے اہم ترین فیصلے تعداد میں 10 سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے خیال میں زندگی کے جو اہم ترین فیصلے ہیں وہ انتہائی کم ہیں. باقی سارے فیصلے ان بڑے فیصلوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میں جب 17.5 سال کا تھا تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ایران جاؤں. اگر وہ فیصلہ اس وقت وہ نہ کرتا تو میری تو پوری لائف چینج تھی، میں کچھ اور انسان ہوتا. اس کے بعد جب فیصلے کیے کہ کس مدرسے میں جاؤں، کس وقت کیا پڑھوں، وہ اس فیصلے کے اثر میں باقی فیصلے تھے. بڑا فیصلہ وہی تھا. صحیح ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بھائی آپ کی زندگی میں جو بہت بڑے فیصلے ہیں کتنے ہوں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ 10 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 10 بھی نہیں ہے. اصل فیصلے 3-4 ہیں، اور ان فیصلوں کے صحیح ہونے یا غلط ہونے سے پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اور اگر تھوڑا سا اور اس کو بالکل ڈیٹیل میں لے کے جاؤں یا بالکل باریک نقطے پر لے کے جاؤں، یا تو کوئی بہت بڑی عبادت ہے جس کا فیصلہ آپ صحیح کر لیں، یا کوئی بہت بڑا گناہ ہے جس سے بچنے کا فیصلہ کر لیں، تو زندگی بدل جاتی ہے. کوئی بہت بڑا شیطان نے جال پھینکا ہو اور آپ اور میں اس جال کو توڑ کر باہر نکل آئے، اب دنیا بدل جاتی ہے. میں نے بڑے بڑے عرفاء کے حالات زندگی پہ تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی ہے، مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے دیکھا ان سب کی زندگیوں میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ معمولاً کوئی گناہ کا موقع ہوتا ہے جس سے یہ بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو، جس سے یہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اب وہ کسی کے لیے پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے لیے لذات کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ، لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے، عبادت کرنے سے زیادہ بڑا کام گناہ سے بچنا ہے. عبادت کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے. بھئی آج میں سارے دن عبادت کر سکتا ہوں اور شام کو پھر جو میرا دل چاہے گناہ کروں. کون سا کام زیادہ مشکل ہے؟ گناہ سے بچنا. یعنی میں اس کو مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے فرض کر لیں میں اپنی دوبارہ والدہ کا نام لوں گا، محترمہ کا، کہ میں اپنی والدہ کو دن میں 5 تحفے بھیجوں اور رات کو نعوذ باللہ ایک احانت کر دوں.
تو مجھ سے کیا کہیں گی؟ کہیں گی کہ تم ایسا کرو کہ وہ 5 تحفے بھی نہ بھیجا کرو، یہ اہانت نہ کرو، اہانت نہ کرو۔ تحفے بھیجو نہ بھیجو اس کا کوئی لطف نہیں ہے اگر اہانت کے ہمراہ ہے۔ بے احترامی مت کرو، تو وہ دن زیادہ اچھا ہوگا جب تم بے احترامی نہ کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ واجب عبادات انجام دیں، ضرور انجام دیں، مستحبات انجام دیں، ضرور انجام دیں، لیکن اس سے زیادہ توجہ اس بات پہ کریں کہ کوئی حرام نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ کیوں؟ ان سب کے کانسیکوینسز ہیں۔ اور اگر اسی کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی انسان کے اندر قوات ہوتی ہیں، 3 قوتیں انسان کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ اور قوہ وہمیہ۔ یہ 3 قوتیں انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور ان تینوں کو بیلنس میں لانے کے لیے عقل انوالو ہوتی ہے، عقل بیچ میں آتی ہے۔ اور اگر ان تینوں قوتوں کو کوئی انسان مہار کر لے اور عقل کے ذریعے اس کو لے کر چلے، یہ انسان کمال پہ فائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہی بہت بڑا معرکہ ہے۔ ان قوتوں کا ہونا کیوں ضروری ہے، خدا نے رکھی کیوں تھی، تمام تر تفصیلات ایک مجلس میں سب بیان ہوئی ہیں کہ بھئی یہ کہاں تھا، آپ معراج السعادہ کتاب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو اس سلسلے میں بیان ہوئی تھیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد معجل پر۔ عرض ہوا تھا کہ اگر کوئی انسان ان قوتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو مختلف ایلیمنٹس انوالو ہوں گے، جن کے ذریعے سے کنٹرول کرنا کبھی آسان ہوگا اور کبھی سخت ہوگا، اور ان میں سے ایک بہت بڑا معاملہ آپ کی زندگی کا آبجیکٹو ہے۔ ہدف کیا ہے؟ پست ہدف پست کردار لائے گا، اعلیٰ ہدف اعلیٰ کردار لے کر آئے گا۔ اگر آپ کی زندگی کا ہدف اعلیٰ ہے، زندگی میں آپ نے کوئی ایسا آبجیکٹو لیا ہوا ہے جو بہت بڑا کام ہے، آپ چھوٹی موٹی چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے۔ اگر امام بارگاہ میں آنے کا ہدف عزاداری ہے، پھر اس سے کیا تعلق کہ مجھے نظر نیاز میں کیا ملا۔ لیکن اگر ہدف عزاداری نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو پھر بہت بڑا معاملہ ہے کہ مجھے کیا ملا، پھر بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر اہل خانہ کا رشتہ داروں سے ملنا، آپ کا ملنا، اس کا ہدف صلہ رحم ہے، تو معاملہ نہیں ہے کہ چائے کے ساتھ کچھ کھلایا یا نہیں کھلایا۔ لیکن اگر ہدف کچھ اور ہے تو پھر بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم نے کیا کھلایا اور اس نے کیا کھلایا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر اگر آپ ہدف کو تھوڑا سا اونچا کر لیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی بڑا ہدف نہیں ہوگا تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل ہی ہدف بن جائیں گے، اور وہ لڑائیاں، وہ جھگڑے کہ الحفیظ الامان، سنبھالنا مصیبت ہو جائے گی۔ ہدف کا بلند ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر بات ہوئی کہ بھئی ہدف بلند ہو، بلند ہدف، برتر ہدف، سپیریئر آبجیکٹو ہوگا کیا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حق کی پیروی سب سے بڑا ہدف ہے۔ جو حق ہے اس پر چلنا ہے، اور سید الشہداء کے فرزند کا جملہ متصل ہوا کہ السنا علی الحق، پوری زندگی کا نچوڑ اس جملے کے اندر ہے، السنا علی الحق۔ اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ حضرت اکبر علیہ السلام کی تمام تر منطق ہے۔ ان کی منطق یہی ہے کہ ہماری زندگی کا آبجیکٹو صرف ایک ہے، ہم نے حق پہ رہنا ہے۔ اب اس حق کے راستے میں جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی ہم دیتے چلے جائیں گے، وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے تصور وہی ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جواب ملا کہ یقیناً حق پر ہیں۔ فرمایا اذن لا ابالی، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی، اگر ہمارا ہدف بلند ہوا تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن خدا نہ کرے اگر ہدف بلند نہیں ہوا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہدف بن جاتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے لیے مسائل، مشکلات
کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. علی محمد. اسی طریقے سے بیان کرتے ہوئے جب ہم نے ہدف کے اوپر بات کی اور حق کے اوپر بات کی تو یہاں پر یہ بات بھی تھی کہ اگر کسی کو حق پہ چلنا ہوا تو اس کو قربانی دینی پڑے گی. کسی بھی زندگی کو ڈسپلن سے گزارنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. مثلا جب آپ کے بچے کو صبح اسکول جانا ہوتا ہے تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, اس کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے. کسی اسپورٹس میں ہی آگے بڑھنا ہو تب بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اور میں بعض اوقات تعجب سے سنتا تھا مولا کے فرمان کی روشنی میں کہ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی میں نے شاید کوئی کلپ دیکھا تھا جس میں کوئی ڈائٹ کا ایکسپرٹ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم کو اگر اپنا ویٹ کم کرنا ہے تو لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. تو میں سوچتا تھا کہ جسم پہ چڑھے ہوئے چند کلو کو کم کرنے کے لیے لائف اسٹائل چینج کرنا ہوتا ہے, اور روح کے اوپر بھرے ہوئے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی لائف اسٹائل چینج نہیں کرنا ہوگا. چند کلو وزن کم کرنے کے لیے لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے, اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے جو چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے اور میں ناصر ہو جاؤں, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا ہدف جیسے ہی بڑا ہدف ہوگا آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اچھا قربانی کون دے گا اور کون قربانی نہیں دے گا؟ تو وہاں سے ایک اور مفہوم نکلا تھا, وہ تھا اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ. اگر آپ کی کسی دنیا کی چیز سے اٹیچمنٹ ہے اب قربانی بھول جاؤ, اب قربانی نہیں آتی. کیونکہ وہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ انسان کی جان کو پکڑ لیتی ہے. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, چونکہ 20-25 منٹ کے بعد توجہات باقی رکھنا بڑا ہی معرکہ ہے. سب نے بچپن میں کارٹون دیکھیں جس کا فریم ہر سیکنڈ چینج ہوتا ہے, اور یہ فریم 1 گھنٹے تک ایسے ہی رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ قابل تحمل نہیں ہے. سب کو اٹینشن ڈیفیزٹ آیا ہوا ہے. اس دنیا کی رائج ترین بیماریوں میں سے ایک اٹینشن ڈیفیزٹ ہے, اور یہ آپ کو اور ہم سب کو لگا ہوا ہے. اس کا صرف ایک راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ نماز میں توجہ بڑھائیں. اگر آپ اول وقت نماز پڑھیں اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں آپ کے اٹینشن ڈیفیزٹ کا ایشو حل ہو جائے گا. اور اگر آپ کے اٹینشن ڈیفیزٹ کا ایشو حل ہو گیا تو آپ یقین فرمائیے آپ دنیا کے بہترین مینیجر ہیں. پھر آپ دنیا کے بہترین مینیجر ہیں. اس کو تھوڑا سا سولو کر لیجئے. تو بہرحال میں تو ابھی علاج نہیں کر پاؤں گا تو میں بیچ میں واقعہ ڈال دیتا ہوں تاکہ اس اٹینشن ڈیفیزٹ کو کہیں میں کمپنسیٹ کر دوں. ایک آدمی مر رہا تھا تو اب مرنے سے پہلے نزاع کی کیفیت آتی ہے جس میں انسان لگتا ہے کہ بس اب دنیا سے جانے والا ہے. تو نزاع کی کیفیت جس کے اوپر آئی تو اچانک لوگوں نے جب کہا کہ بھائی کلمہ پڑھو, تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کہنے لگا کہ مت پھاڑنا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کوئی کسی چیز کو نہیں پھاڑ رہا ہے, تم کلمہ پڑھ لو. تو کہنے لگا کہ میں بعد میں پڑھوں گا, پہلے اس سے کہو پھاڑے نہیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, شیطان آیا ہوا ہے, کیا مصیبت ہے. بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, استغفار وغیرہ کی کہ بھائی یہ کلمہ طیبہ تو کم سے کم پڑھ کے مرے, ایسے تو نہ ہو جائے. بعد اس کی کوئی نیکی اس کے کام آئی تو وہ نزاع سے جاگ گیا. جیسے ہی جاگا اس نے کہا کہ ایسا کرو فلاں جگہ پہ جاؤ, وہاں پہ کچھ پیپر رکھے ہیں, انہیں آگ لگا دو فوراً. نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کر کے ایک پراپرٹی بنائی تھی, میں جیسی ہی حالت نظام میں آیا تھا یہ شیطان بدبخت اس پیپر کو دکھا کے مجھ سے کہتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھانا تو یہ پھاڑ دوں گا. تو میں اس سے کہتا تھا مت پھاڑو. تو کہنے لگا اس کو آگ لگاؤ تاکہ اب اگر میں دوبارہ مرنے لگوں تو میں کلمہ پڑھ کے سکون سے مر جاؤں. یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ اٹیچمنٹ کی. یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. کیوں؟ مرنے سے پہلے خدا نے اس کو بچا لیا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اٹیچمنٹ میں مر رہے ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پھر
اللہ کے رسول کا ایک عجیب فرمان ہے، فرماتے ہیں کسی کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہوئی، جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ برزخ میں جائے گا، برزخ میں جا کر اس کی سزا اٹھائے گا پہلے کہ تم دنیا کی محبت کیوں لے کر آئے، نہیں معلوم کتنے سال لگیں گے اس کے اندر، کب اس سے پاکیزگی نصیب ہوگی، اس کے بعد کہیں معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ بھی عرض ہوا تھا کہ یہ جو قوات نفسانیہ ہیں ان سب کی اپنی برزخی شکلیں ہوتی ہیں۔ کسی کے اندر قوہ شہویہ زیادہ ہو تو اس سے ریلیونٹ جانور کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس کی برزخی شکل بن جاتی ہے، یہ بھی عرض ہوا تھا۔ اور قوہ وہمیہ شیطان کی شکل میں آ جاتا ہے انسان، اور اس میں بہت سارے مسائل آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ بھائی اٹیچمنٹ کو میں اور آپ ختم کریں۔ جب اٹیچمنٹ کو ختم کرنے کی بات آئی تو پھر ایک اور معاملہ سامنے آیا، وہ یہ کہ اوکیجنلی کبھی کبھی غلطی سے شیطان کے بہکاوے میں انسان ایک آدھ گناہ کر لے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لے، اس پہ بھی استغفار کرے، جس کا طریقہ پورا بتایا تھا۔ آپ کے ذہن میں ہے طریقہ استغفار؟ کی پوائنٹس میں سے ایک یہی ہے، کیوں اس پہ میری انویسٹمنٹ ہے، جو استغفار کرے گا مجھے بھی تو کچھ ملے گا آخر، تو وہ میری انویسٹمنٹ کی جگہ ہے کہ آپ کو استغفار کا طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ کس طرح استغفار کریں گے۔ اپنے اعضاء کے لیے علیحدہ علیحدہ استغفار، دنوں کو یاد کر کے خدا کل کے لیے استغفار کر رہا ہوں، ایک ہفتے پہلے کے لیے استغفار کر رہا ہوں، یہ سب عرض ہوا تھا۔ تو عرض ہوا کہ انسان کے اندر اٹیچمنٹس ہیں، ان اٹیچمنٹس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بہت بڑی ایک مصیبت ہے وہ بری عادتیں ہیں۔ عرض ہوا تھا کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ایسٹ اس کی اچھی عادت ہے، ہمیشہ اس کو بینیفٹ دیتی ہے، اور انسان کی زندگی میں سب سے غلط چیز اس کی کوئی بری عادت ہے۔ بری عادت میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ ارادہ کرتے نہیں ہیں، یہ کام کروا چکی ہوتی ہے۔ بری عادت میں سب سے بڑی گند یہ ہے، ابھی تو آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے بہت زیادہ جس چیز کے اوپر محنت کرنی پڑے گی وہ بری عادت ہے۔ اور یہ جملہ شاید یہاں پہ عرض نہ کیا ہو، کہیں اور عرض کیا ہو، لیکن یہاں پہ اضافہ کر لوں، اس میں بری عادتوں میں خطرناک ترین، مخفی ترین، مہلک ترین بری عادتوں میں سے ایک خود پسندی ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کا بہترین انسان سمجھنا۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو قرید کر سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اندر 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 بل بناتی رہتی ہے، اس میں انڈے بچے ہوتے رہتے ہیں، آدمی کو اوپر سے سرفیس پلین نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا پتہ چلے تو انسان اس کا علاج کرے، علاج کرنا اور بڑی مصیبت۔ یہی نہیں پتہ چلتا کہ بھائی میں خود پسند ہوں، کب پتہ چلتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا مرنے سے پہلے پتہ بھی چل گیا تو کیا کروں؟ مرنے سے پہلے اس حالت میں جب واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے، فائدہ کیا ہوا اس وقت؟ اس وقت تو سوائے اذیت، تکلیف اور حسرت کی کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو بھائی اس عادت سے کوئی بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہ سمجھے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پر مثال دینا بڑا خطرناک ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی چیز پہ فوراً فٹ ہو جائے تو آپ کہیں گے یہ دیکھو مثال بھی دی تو اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا۔ بالکل مثال کے طور پر انسان ہر آدمی سے جو گفتگو کرے اس میں بار بار اپنی کوئی تعریف لا رہا ہوں، بار بار اپنی کوئی تعریف لا رہا ہوں، سمجھ میں آ جاتا ہے بھئی یہ آدمی خود پسند ہے۔ یا کوئی کام ایسا کرے جس سے دکھانا چاہتا ہو کہ میں کتنا بڑا ہوں، یہ خود پسندی ہے۔ آپ بندوں کو کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ بہت تفصیل سے بات بھی ہوئی تھی کہ بھئی آپ نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے، اس کو ڈکلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اناؤنسمنٹ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نام صحیح اعلان ہوا یا غلط اعلان ہوا، اس پہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ اور اسی طریقے سے اچھا اس خطرے میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ ہم جیسے لوگ، جس کو پرومیننس مل رہی ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگ اس معاملے میں سب سے بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی جو سننے والا ہے اس کو تو پرومیننس نہیں مل رہی ابھی،
جس کو پرومیننس مل رہی ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے خطرہ بے انتہا ہے کہ یہ خود پسندی سے دوچار ہو جائے. تو اس میں عرض ہوا کہ اس میں خلوص لے کر آنا بہت سخت کام ہے، کہ کوئی پڑھے اور اتنے لوگ بعد میں اس کو آگے کہہ بھی رہے ہوں کچھ، اور انسان اپنے خلوص کو باقی رکھ لے. یہ بہت سخت کام ہے، اور میں اس کی مختلف نشانیاں سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر. یہ سب باتیں عرض ہوئیں، اور یہ بات بھی شاید یہیں پہ عرض ہو گئی ہو، وہ یہ کہ جو کام آپ اللہ کی راہ میں ایسا کریں کہ ایک ہاتھ کرے دوسرے کو خبر نہ ہو، اس پہ تھوڑا بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا وہ کوئی اچھا کام ہوگا. اور وہ کام جو بلا عوض ہو، مثال کے طور پر بھائی فرض کریں میرے پاس انڈسٹری ہے، اس کے اندر 100 آدمی ملازم ہیں، میں سب کو تنخواہیں دے رہا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے. کوئی ممکن ہے کہ بھائی میں 100 آدمیوں کا رزق دے رہا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں ابھی 1 مہینہ کام نہ کرے پیسے دو گے اس کو؟ آپ کی نیڈ ہے، ایک آپ کو اس کا کام چاہیے، اس سے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ تھوڑی کوئی مسئلہ ہوا کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو. وہ تو یہ مسئلہ پوچھوں گا کہ بلا عوض کیا دے رہے ہو؟ بلا عوض جس کا ریٹرن تمہیں نہیں مل رہا ہے وہ کیا دے رہے ہو؟ یہ تو اس کا کام کا ریٹرن مل رہا ہے تمہیں، تو اس پہ حساب نہیں کیجیے گا. آپ کا اور میرا حساب ایک تو کوئی حساب کر ہی نہیں سکتے خدا کے سامنے، اس کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں. لیکن اگر کہیں خدا سے کوئی امید رکھیں تو ایسے کاموں پہ رکھیے گا جس کا آپ کو اور خدا کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، اس کے اوپر امید کر لیجیے گا. باقی کسی کام کے اوپر امید مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کا خالص رہنا انتہائی سخت کام، انتہائی سخت کام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد و آل. اچھا، اب یہ جو اس ٹائپ کا ہمیں انسان بنانا ہے، جو یہ تمام خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، جو حسینی کہلائے گا، یہ جو اس ٹائپ کا انسان بنانا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نہ بن سکے، ہم اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں. یہ بات اچھی ہے، انٹینشن کے لیے تو اچھی ہے، آبجیکٹو کے لیے بھی اچھی ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی میں نہ بن سکا لیکن میں اپنی اولاد کو ایسا ماحول دوں گا کہ اس میں یہ بن سکے. لیکن سوال ایک اور بھی ہے کہ بھائی یہ کوئی ربڑ کے ماڈل ہیں کہ بن جائیں گے؟ اس کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا، اب یہ ایشو اتنا ڈیپتھ میں جانے کا ہے، ٹائم بھی کم، لیکن مجھے کہنا ضرور ہے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک انالیسس کیا تھا چوری کے بارے میں، کہ معاشرے میں چوری جو پھیلتی ہے تو کوئی علاج اس کا پولیس سے کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے بتایا بھائی پولیس سے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، چوری پھر بھی ہوتی ہے، صرف پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پولیس زیادہ لگاؤ گے چوری بڑی چوری ہو جائے گی. تو اس کے بعد مطلب ہوا کہ بھائی غربت ہٹا دو تو چوری ختم ہو جائے گی. تو ہم نے کہا بھائی امیر بڑی چوری کرتا ہے، غریب تو پھر بیچارہ برگر لے کے بھاگے گا اور کیا کر لے گا، امیر بڑی چوری کرتا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ بھائی جاہل ہوتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جاہل تو سادہ سودی چوری کرتا ہے، اور جو پڑھا لکھا امیر چوری کرتا ہے، میں نے بتایا تھا اینڈرون بناتا ہے، پھر وہ بہت لمبی چوڑی چوری مارتا ہے. پھر وہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم نے یہ کہا تھا کہ مساوات نہیں ہے. تفصیل سے یہ ہر بات ایک مجلس ہو چکی ہے، میں تو صرف ریکال کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. مساوات نہیں ہے. مساوات کے بدلے کیا تھا؟ عدل، جسٹس، انصاف. مساوات کرو گے، مساوات میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. عرض ہوا 6 مہینے بعد مساوات پھر ختم ہو گئی، 1 سال بعد کہیں سے کہیں داستان پہنچی ہوئی ہے. تو کیا کرو؟ جسٹس کرو. جسٹس کس چیز میں کرو؟ عرض ہوا کہ بھائی پیسہ میں صرف جسٹس نہیں ہوتا ہے، پیسے میں بھی جسٹس ہونا چاہیے، لیکن جسٹس صرف پیسے میں نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا جسٹس جو چاہیے وہ رسپیکٹ میں چاہیے، احترام میں جسٹس چاہیے. اچھا بھائی احترام میں جسٹس کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی تو احترام کرتے ہیں، ایک کو بہت زیادہ احترام دیتے ہیں، ایک کو کم دیتے ہیں. ہاں یہ تو ہوگا، ایک کو زیادہ احترام ملے گا، ایک کو کم ملے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ شیطان کے اسٹینڈرڈ ہیں دنیا والے، دولت، طاقت، شہرت، ویلتھ، فیم،
اور پاور، یہ شیطان کے سٹینڈرڈز ہیں. ان پر اگر آپ نے احترام کیا تو ایک معنی میں شرک کیا ہے، ایک معنی میں شرک کیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے. فرمایا اگر کسی مثال نے دولت مند کہا ہے، دولت مند کے آنے پر صرف اس وجہ سے کہ دولت ہے اس کے پاس، کوئی غریب کھڑا ہو جائے، اس نے شرک کیا. خدا پہ اعتماد نہیں کر رہا ہے، خدا پہ اعتماد نہیں کر رہا ہے. عزیزان محترم، ہمیں بہت اچھے طریقے دیکھنا پڑے گا. انہی مجالس میں ایک بہت بڑا ٹاپک تھا جو ڈسکس ہوا تھا اور بہت امپورٹنٹ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ظالم اور ظلم کے ساتھ دینے والوں کی کلاسیفیکیشن تھی. کچھ لوگ ظلم کے بانی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظلم سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظلم پر خاموشی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ساری کیٹیگریز بیان ہوئی تھیں، 4 کیٹیگریز. آپ سے عرض ہوا تھا کہ آپ کو سخت معاشرے کا سامنا ہے. کیوں؟ یہاں اقدار تبدیل ہوئی ہوئی ہیں. اور ایک جملے میں عرض کیا تھا کہ اس کی ٹرائنگل اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی وہ روایت بیان ہوئی تھی کہ کیا تمہاری حالت ہوگی جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہو گے، جس کے بعد پھر کچھ باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد آخری مجالس کے اندر اس بات کو عرض کیا گیا کہ اسلام کا دفاعی نظام ہے کیا. اسلام کا دفاعی نظام بیان ہوا کہ امامت اسلام کا دفاعی نظام ہے. اسلام کا بیان، اسلام کا دفاع، اسلام کا اطلاق، کیسے امپلیمنٹ ہوگا اسلام. اس کے بعد عمراء اور فقہا کی ذمہ داری ہے، امامت کا ساتھ دیں گے. لوگ امامت کو قبول نہ کریں، فقہا اور عمراء امامت کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں گے. اگر یہ نہ لے کر گئے اور وقت کا امام تنہا رہ گیا تو وہ قربانی دیں گے، قربانی دیں گے. جب وہ قربانی دیں گے تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ اٹھنا چاہیے جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں. خدا نہ کرے یہ جذبہ نہ اٹھا، پھر پانی سر پہ سے گزر جائے گا. پھر برے لوگ حکومت کریں گے، برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی. پھر واپسی کا راستہ کیا ہوگا؟ واپسی کا راستہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا، دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا. جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے جائیں گے تو مشکل کیا بنے گی؟ مشکل یہ بنے گی کہ اس دور میں معروف منکر ہوگا اور منکر معروف. تو جب یہ امر بالمعروف کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ امر بالمنکر کر رہے ہیں. ان نئے آنے والوں کو بڑی مقاومت کرنی پڑے گی، ان کو بڑی دفعہ کئی دفعہ جانیں دینی پڑیں گی، ان کو برائیاں اٹھانی پڑیں گی، ان کو تنہائیاں سہنی پڑیں گی. اور جو یہ کر کے گزر گئے دنیا سے وہ بڑے کامیاب ہوں گے، وہ بڑے کامیاب لوگ ہوں گے. وہ اپنے دور کے حسینی ہوں گے، وہ اپنے دور کے حسینی ہوں گے. عزیز، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم بڑے کٹھن دور میں ہیں. جس پوائنٹ کی طرف مجھے آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پرسنلی خدا کی راہ میں چلیں گے تو کمیونٹی بھی چلے گی. پرسنلی خدا کی راہ میں نہیں چلے، یہاں آپ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ آپ ہی ہیں. یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اندر کا آؤٹر ریفلیکشن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی. میڈیا میں وہی آتا ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میڈیا میں جو فحشا آتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو پبلک دیکھنا چاہتی ہے، انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، میڈیا دکھا دیتی ہے، کیلکولیٹڈ دکھاتی ہے، آہستہ آہستہ برائی کی سمت، تاکہ لسٹ باقی رہے. خوشیار یہ جو آپ کے اندر کی ڈیولپمنٹ ہے یہ باہر کو چینج کرے گی، اور اندر کا کوئی بھی انفیریٹی وہ باہر کو بھی خراب کر دے گی، اندر کو تبدیل کریں. اچھا، اب اگر میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، آخری دن بھی ہے اور میں تو ویسے ہی کل سے بلکہ آج رات سے آپ سے خدا حافظ کر لوں گا، تو میرا معاملہ تو
اب آپ کے سامنے کچھ عرصے کے لیے جب تک اللہ مہلت دے، فی الحال تو نہیں ہے، لیکن کیا جانے سے پہلے بھئی فرض کریں کہ میرا اندر کا معاملہ خراب ہے. یہ جو میرے اندر کا معاملہ خراب ہے، یہ سب سے پہلے کس کو پتہ چلے گا دنیا میں؟ سب سے پہلے پتہ چلے گا میرے اہل خانہ کو، میرے گھر والوں کو. یہ جو میرے اندر کا معاملہ خراب ہے نا، یہ باہر والوں کو شاید میرے مرتے تک بھی پتہ نہ چلے اگر میں ہوشیار انسان ہوا. اگر میں بہت مکار ہوشیار ہوا تو باہر والوں کو شاید پتہ ہی نہ چلے. کس کو سب سے پہلے پتہ چلے گا؟ اہل خانہ کو. آپ اپنی زندگی میں ذرا یہ چیک کرتے رہیے گا کہ اگر آپ کا اندر کا معاملہ بالکل صحیح ہے، زیادہ تر امکان یہ ہے کہ گھر کے حالات اچھے رہیں گے. اور آپ یا ہماری بہنوں میں سے اگر کوئی سن رہا ہے اندر کا معاملہ خراب ہوا تو سب سے پہلے کون سی جگہ بگڑے گی؟ گھر بگڑے گا، یہ بگڑے گا. اچھا اب آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ میرے بچے آوان و انصار امام ہو جائے، یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. کیوں؟ جو بچے ٹینشن میں پیدا ہوتے ہیں، ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کمپلیکس میں، مگر یہ کہ خدا بچا لے، چلے جاتے ہیں. تو ہم اپنی اگلی نسلوں کو رسک پہ لے جاتے ہیں جب ہمارا گھر کا معاملہ خراب ہوتا ہے. اچھا یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ گھر کا معاملہ جو خراب ہوتا ہے معمولاً تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، یہ معمولاً تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں 100% ایک سائڈ خراب ہو اور 100% دوسری سائڈ صحیح ہو. ایسا بہت کم ہوتا ہے، یہ ریئر کیس ہے اور پاسبل بھی ہے. لیکن جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ یہ کہ ڈفرینٹ پرسنٹیجز پر دونوں پارٹیز غلطی کر رہی ہوتی ہیں. اور خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ آبجیکٹو کو. کیونکہ اولاد بھی ہدف کے لیے تھی نا، ہدف قربان ہوتا ہے. ہدف کیا تھا؟ وقت کے امام کی نصرت، وہ قربان ہوتا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری قومیں اپنی قربانیاں دے کر آگے بڑھ گئی ہیں. بہت ساری قومیں اپنی قربانیاں دے کر آگے بڑھ رہی ہیں. تو عزیزان محترم، اس کے اوپر لیکچرز پہ لیکچرز، عشرے پہ عشرے ہو سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کے معاملے کو سنبھالیں کیسے، گھر کے اندر کے معاملے کو سنبھالنا کیسے. لیکن یہ میں ابھی آپ کو بریفلی 15 منٹ صرف باقی ہے میرے پاس، میں اس سے بھی سارے مصائب بھی پڑھنے مجھے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اندر کا معاملہ نہیں سنبھالا تو بہت مسائل ہیں. پھر اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے ہماری اور آپ کی اولاد کو تو وہ بچ سکیں گے، ادروائز معاملہ بڑا خراب ہے. البتہ جو بچے اس مشکل سے گزر رہے ہیں ان بچوں کو یہ کہہ دوں کہ اے بچے، اگر چاہے بچے چاہے بچیاں جو اس مصیبت سے گزر رہے ہیں، جن کے گھروں میں یہ مسائل ہوئے ہیں والدین کے درمیان، ان سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ خدا سے نصرت طلب کریں تو خدا کی نصرت ان کے لیے بہت تیز آئے گی، بہت تیز آئے گی. لیکن ماں باپ سے میں عرض کروں گا کہ 2-3 کام کر لیں. ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ 100% ایک پارٹی غلط ہے اور 100% دوسری پارٹی صحیح ہے، یہ جگہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کا پرسنٹیج اوورال سوسائٹی کے اندر انتہائی کم ہے. باقی سب کیا ہے؟ مختلف اسکیلز کے اوپر غلطی ہو رہی ہے. ان غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی اپنے آپ کو سینٹر سمجھنا ہے، سیلف اورینٹڈ. میں سب کچھ ہوں، پوری دنیا میرے گرد گھومے. یہ جو دماغ کی خرابی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کیوں؟ دوسرے کو انسان سمجھتا ہی نہیں، پھر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ایک تو یہ مصیبت ہے سیلف اورینٹڈ ہونا، میں سب کچھ ہوں. دوسرا توقعات کا بہت زیادہ ہونا، ایکسپیکٹیشنز کا ہائی ہونا. بھائی سامنے والے نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ مد مقابل دوسری طرف کے دل میں ایکسپیکٹیشن آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. ایکسپیکٹیشنز کم کرو. پہلی بات
آپ سیلف اورینٹڈ نہ ہو، پوری دنیا کو سوچو، جتنی ویلیو آپ کی ہے اتنی ویلیو دوسرے کی بھی ہے، چاہے مرد میں چاہے عورت میں۔ دوسری بات، ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سا کم کرو، ایکسپیکٹیشنز کو کم کر لیا جائے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی میں تھوڑا سا سکون برقرار کر لیا جائے۔ ایک تیسری بات بھی ذہن میں ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اگنور کرنا سیکھیں۔ ہم لوگ اگنور نہیں کرتے، پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 40 سال پہلے تم نے یہ کہا تھا، ارے بھائی 40 سال پہلے تو آئنسٹائن بھی زندہ تھا، اب تو نہیں ہے، بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن دل میں لیے بیٹھے، اگنور کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے پکڑنے سے کیا فائدہ ہے، زندگی برباد کریں۔ یہ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا ایک پوائنٹ ایک اور کہہ دوں، بڑا خطرناک پوائنٹ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، مولا امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں میں ایک پارٹی ہوتی ہے جو اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ایک پارٹی ہوتی ہے جو تھوڑا سا ویک ہوتی ہے۔ تقریباً ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، وہ پارٹی سوئچ بھی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے 10 سال میں وہ پارٹی اسٹرانگ تھی اور یہ پارٹی کمزور تھی، پھر کوئی لائف نے ٹرن مارا، اب یہ پارٹی اسٹرانگ ہے اور وہ پارٹی کمزور ہو گئی ہے۔ دونوں کے لیے ایک لیسن ہے، وہ کیا ہے؟ مولا کا فرمان، مولا کا فرمان۔ اچھا، یہ تو گھر میں میں نے کہا تھا نا، سوسائٹی میں بھی ایسے ہی ہے، بزنس میں بھی ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے، عالمی یونیورسل فیکٹ۔ وہ کیا؟ الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہے، ایک تمہارے حق میں ہے، ایک تمہارے خلاف، زمانہ 2 دن ہے۔ اگر مولا نے کہا ہے نا زمانہ 2 دن ہے، اور میرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو اور کہے مولانا میرا 1 ہی دن ہے، میں کہوں گا بیٹا تم یا تو جھوٹ بول رہے ہو یا تمہارا برا دن آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا ہے یومان اور تم کہہ رہے ہو میرا 1 دن ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے دہر و یومان تو پھر 2 ہی ہوگا۔ تو عزیزو ایک بات ہے، آپ کی طاقت کا دن ہونا تو کمزوری کو یاد کرو، طاقت کے دن کمزوری یاد کر لو، تھوڑا سا انسانیت بڑھ جائے گی کہ بھائی ادھر بھی یہ موقع آ سکتا ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں نے کمزوری کا وقت گزار لیا ہے، اب میری طاقت کا وقت آیا ہے، تو کیا یہ کنفرم ہے کہ دوبارہ کمزوری نہیں آئے گی؟ کنفرم ہے؟ نہیں۔ بڑے بڑے ترم خانوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، اور بڑے بڑے کمزوروں کو طاقتور ہوتے دیکھا ہے۔ رسک مت لو، کیوں؟ جب کم طاقتوری میں غرور دکھاؤ گے، مولا کا دوسرا فرمان، تکبرک فی الولایت ذل فی العدل، طاقت کے زمانے میں تکبر دکھانا کمزوری کی ذلت کے برابر ہے۔ الٹیمیٹلی 100% یہ ہوگا، جو طاقت میں تکبر دکھائے گا وہ کمزوری میں ذلیل ہوگا۔ there is no option، یہی ہوگا۔ تو عزیزو اب یہ آپ کے میرے پاس طاقت ہو، چاہے بھائیوں کی طرف کہوں چاہے بہنوں کی طرف کہوں، کوئی بھی پارٹی، کسی کے پاس طاقت ہے، ایک بات ذہن میں رکھے، طاقت جانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ آخرت نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہوتی ہیں، دنیا کی نعمتیں آنی فانی ہوتی ہیں، یہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ تصور کرو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتنے بڑے بڑے ترم خانوں کو، بڑے بڑے طاقتوروں کو اتنا بے بسی میں دیکھا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔
کہ دنیا کتنی منحوس بے وفا جگہ ہے. اس کی کسی چیز میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. آج ایک انسان مشہور ہوتا ہے, کل کوئی ایک بات غلط کہہ دیتا ہے, جتنا لوگ اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کس بات پہ انحصار کرے اس دنیا کی؟ کتنا پیسے والا ہوتا ہے, اچانک ایک جھٹکا لگا, یہ ہوا وہ ہوا, پتہ چلا جناب معاملہ ختم ہو گیا, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا. تو بھائی مشہور لوگ بدنام ہوتے ہیں, دولت مند لوگ غریب ہو جاتے ہیں, طاقتور لوگ کمزور ہو جاتے ہیں, محبوب لوگ منفور ہو جاتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے. آج کسی کی 5 اولادیں 10 اولادیں, کل پتہ چلا وہی اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور معاملہ ہے, کبھی کسی کی خاطر خدا کی مخالفت میں نہیں جانا. انسان اپنی اولاد کی خاطر خدا کی مخالفت میں چلا جاتا ہے, نعوذ باللہ تعالی. پھر کیا ہوگا؟ یہ قانون آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, پتہ نہیں یہاں نہ ہوا یا نہیں ہوا, تیزی سے عرض کر دوں. جس چیز کی خاطر خدا سے مخالفت کی وہ چیز ذلیل کروائے گی, چاہے وہ اولاد ہوئی, چاہے وہ بزنس ہوا, چاہے وہ شہرت ہوئی. جس چیز کی خاطر خدا کی نافرمانی کی وہ ہاتھ سے گئی, اور نہ صرف ہاتھ سے گئی بلکہ ذلت بھی دی. بھئی یہ زندگی قوانین پہ بنی ہے, یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے پانی کو بھی قانون پہ بنایا ہے, آگ کو بھی قانون بنایا ہے. اشرف مخلوقات کو بغیر قانون کے بنایا ہوگا؟ اس کو قانون پہ بنایا ہے. یہ قوانین حیات ہیں. مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو اسکولوں میں پتہ نہیں کون کون سے الٹے سیدھے قوانین سمجھاتے رہتے ہیں. کلاس 8 تک ہم جو بچوں کو سمجھاتے ہیں 20% بھی پریکٹیکل لائف میں کام نہیں آتا. یہ اسٹیٹسٹکس موجود ہے ہم لوگوں کے پاس. کاش ہم لوگ ان کو بچپنے سے یہ قوانین سکھاتے رہتے تو یہ بڑے ہو کے انسان بنتے ہیں. لوگ ہم سے بہتر ہو جاتے. یہ ابھی ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا, کیا کیا سکھا دیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. عزیزان محترم, فائنلی اپنی زندگیوں کو دیکھیں. اللہ کے دین میں پردہ پوشی ہے لیکن ڈھٹائی قبول نہیں ہے. ستار العیوب ہے, پردے ڈال کے رکھتا ہے لیکن کوئی پردے کو چاک کرنے کی کوشش نہ کرے. تو آپ اور میں اپنی زندگی کو سنبھالیں. یہ جو گھر کا معاملہ ہے اس کو اولویت دیں. اللہ کے رسول اپنے صحابی کو دفن کرنے لگے, خود قبر میں اتار رہے تھے. مجاہد تھا, خود قبر میں اتار رہے تھے. اس کی ماں نے دیکھا تو کہا خوش قسمتی تیرے لیے کہ اللہ کے رسول تجھے اتار رہے ہیں. فرمایا خاموش رہو. کہا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ابھی قبر نے اس کو سخت فشار دیا ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے قبر میں اتارا ہے. فرمایا تو کیا ہوا؟ اپنی بیوی کے ساتھ برا تھا. اور عزیزان محترم, میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ آپ غلطی پہ ہوں یا سامنے والا غلطی پر ہو. میں نے کہا یہ ریئر کیس ہے کہ ایک پارٹی غلطی پر ہو. موسٹ آف دا کیسز دونوں پارٹی پروپورشنلی ڈفرینٹ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. عزیزان محترم, آپ اور میں ایک اعلیٰ ہدف کے لیے زندہ ہیں, وہ اپنے امام کی نصرت ہے. اور اس اعلیٰ ہدف کے لیے سب سے اہم معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. صرف باہر کے لیے نہیں بلکہ اندر کے لیے بھی. اور دونوں پارٹی سے عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے کچھ بہنیں بھی سننے والی ہوں گی, ان سے بھی, اور جو ہمارے آپ لوگ بھائی سن رہے ہیں یہاں پہ ان سے بھی عرض کر رہا ہوں, گھر امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ ہماری اگلی نسل یہیں پہ بن رہی ہے, یہیں پہ بن رہی ہے. اگر ہم اس انوائرمنٹ کو صحیح نہیں کر سکے تو یہ پروڈکٹ کیسے صحیح نکل سکتی ہے, کیسے امام کے کام آ سکتے ہیں؟ البتہ جو بچے اس انوائرمنٹ میں ہیں ان کو میں دوسری دفعہ گارنٹی دے رہا ہوں, قسم بھی کھانے کو تیار ہوں, کسی کمپلیکس میں مت جانا. تم خدا سے نزدیک ہو, تم خدا سے نزدیک ہو. خدا سے اپنا رابطہ جوڑو تو یہ سارے مسائل خدا تمہارے اوپر محنتیں, تمہاری محنتوں کو, مصیبتوں کو ایسے آسان کر دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ خدا نے متعال نہیں جانتا کہ میری مخلوق کس مشکل میں آ گئی ہے. اب اس میں جو بھی ذمہ دار ہوا خدا اس کا حساب سخت لے گا, چاہے مرد چاہے عورت. آپ اللہ کی پناہ اس میں طلب کریں. سید الشہداء کی نصرت اس کام کے اندر مانیں کہ مولا ہمیں صحیح راستے پہ چلنا ہے, ہم نے اپنے گھروں کو صحیح کرنا ہے,
ہمیں ظلم سے دور جانا ہے، عدل و انصاف، اور 3-4 پوائنٹ جو عرض کی اس کو ذہن میں رکھیے گا. سیلف اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے، پوری کائنات میرے برابر ہونی چاہیے کم سے کم. دوسری بات یہ کہ میری توقعات کم ہونی چاہیے. تیسری بات یہ کہ مجھے نظر انداز کرنے والا ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ کہ طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، طاقت ختم ہو جائے گی. جس دن طاقت ختم ہوگی پھر سخت وقت شروع ہو جائے گا. عزیزوں، میں اپنے کام کے اوپر رکھ کے عرض کر رہا ہوں، آج کل میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، مجلسیں پڑھتا ہوں، میں اپنے آپ سے ابھی تک کچھ وقت کے بعد فوراً دہراتا ہوں، یہ زبان ہے چند سینٹی میٹر کٹ گئی، ختم، میرا کام ختم ہو گیا. اتنی سی زبان ہے، چند سینٹی میٹر بھی کٹ گئی نا تو میرا کام ختم ہے. اتنا فریجائل ہوں میں، چند سینٹی میٹر کے ایک گوشت کے لوتھڑے پہ لٹکا ہوا ہوں. صحیح ہے، ایک چوٹ سر پہ لگنی ہے پوری باڈی پیرالائزڈ ہے. اتنا فریجائل ہوں میں. خدا کو مجھے سکھانے کے لیے لشکر نہیں بھیجنا ہے، کوئی لشکر نہیں بھیجنا ہے، کھڑے کھڑے سب کچھ ہو جائے گا. تو کیوں رسک لوں؟ خدا کی نافرمانی کا خطرہ کیوں مول لوں؟ اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ نے آپ کو اور ہمیں بڑی بڑی سعادتیں دی ہوئی ہیں، ان سعادتوں کو اپنی تعمیر و ترقی میں استعمال کریں. خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کا غم نصیب کیا. کروڑوں انسانوں کو، اربوں انسانوں کو نہیں ملا. یہ جو غم سید الشہداء ہے، یہ جو فکر سید الشہداء ہے، اس کو لے کر چلیں. ان کے فرزند کی نصرت کے لیے ہم نے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا. اور بہترین دعا کا وقت جو مجھے سمجھ میں اب تک آتا ہے وہ وقت ہے جب امام کے غم میں آپ کا دل تھوڑا سا نرم پڑ رہا ہو. ظاہر میں آپ کو اتنی فکروں میں ڈال چکا ہوں، اتنی فکروں میں جانے کے بعد آپ کے لیے وہاں سے نکل کر دوبارہ غم پہ توجہ دینا تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آج کے لیکچر سے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کر لینی چاہیے، اور ان باتوں میں آپ کو خدا کی توفیق درکار ہے اور ہمیشہ درکار رہے گی، ہمیشہ توفیق کی ضرورت رہے گی، تو اعزان محترم یہ مصائب کا وقت اچھا وقت ہے کہ مصائب پہ توجہ دیتے ہوئے جب سید الشہداء کے لیے آپ کے دل میں نرمی آئے اس وقت آپ ان سے نصرت طلب کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری نصرت ہو. آج 11 محرم کا دن تھا. میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ہم اپنے غم منانے میں کچھ دیر کے لیے غم منانے کے بعد اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی ہمیں سید الشہداء کی یاد آتی ہے ہمارے دل اسی غم میں دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ شام کو آ جاتے ہیں، اور جب اس غم کی یاد آتی ہے تو ہمارے دلوں میں پھر وہی آہ اٹھتی ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن سے وہ غم نہ نکلے، اگر کسی کے ذہن سے وہ غم نہ نکلے تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اس کی زندگی میں ہر وقت وہ غم طاری رہے گا اور ہر وقت وہ آہ و فریاد کرے گا. جسارتاً عرض کر رہا ہوں، یہی حالت وقت کے امام کی ہے، یہی حالت وقت کے امام کی ہے. میں تو دنیا میں مشغول ہو جاتا ہوں نا، تو میرے ذہن سے کربلا تھوڑی دیر کے لیے کم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن وقت کے امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس زیارت ناہیہ میں مولا کا جملہ موجود ہے، مولا میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں. وقت کے امام اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
میں نے تو لوگوں سے سنا ہے کہ علی اصغر کیسے شہید ہوئے، لیکن وقت کے امام کے لیے سنا ہوا نہیں ہے، ایسا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو ایسا ہے۔ اور ہم نے تو شام غریباں سنی ہے نا، وقت کے امام کے لیے تو ایسا ہے کہ ان کے اجداد طاہرین، ان کی جد ماجدہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جیسے ابھی مقتل میں سے گزر رہی ہیں۔ وقت کے امام کے لیے بہت سخت۔ جو 11 محرم کا دن بڑا عجیب دن تھا، ظالموں نے تمام اسرا کو قافلے کی صورت میں بنایا۔ دو بڑے عجیب لمحات آئے، میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک وہ وقت آیا جب ظالموں نے سید سجاد کو اونٹ پہ سوار کیا۔ مولا سید سجاد ابھی بھی پروردگار عالم کے حکم سے اس بیماری میں تھے تاکہ ان کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ عجب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اونٹ پر ایک طرف سے سوار کرتے تھے تو مولا دوسری طرف سے گرنے لگتے تھے۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا تو اونٹ پہ سواری کا ایک اور مرحلہ آیا۔ جب سب کو سوار کر لیا تو بی بی زینب نے مقتل کی طرف دیکھا، اور بی بی کو مدینے کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب مدینے سے چل رہے تھے تو بنی ہاشم کے 18 جوان صف بنائے کھڑے تھے اور علی اکبر اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگوں نظروں کو جھکا لو، عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہیں۔ گویا بی بی نے پلٹ کر عباس کی طرف دیکھا، علی اکبر کی طرف دیکھا، نہیں معلوم کس مصیبت سے سوار ہوں۔ عزیزو، یہ جو اونٹوں پہ سواری کا معاملہ ہے، میں نے عرض کیا ہم لوگ صرف سنتے ہیں، ہم لوگ صرف بولتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس معاملے کو وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں مرثیے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا سلام ہو ان بیبیوں پر جو بے کھجاوا اماریوں پہ سوار کی گئی۔ اس سے زیادہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہوگی اس جملے کے اندر۔ سلام ہو ان بیبیوں پر جو بغیر کجاووں کے اونٹوں پہ سوار کرو۔ دوسرا مرحلہ وہ آیا جب یہ قافلہ عمر سعد کے گویا اشارے پر مقتل کے سامنے سے گزارا گیا۔ اب جب یہ مقتل کے سامنے سے گزارا گیا تو ایک موقع ایسا آیا جب سید سجاد نے اپنے بابا کی لاشی کی طرف دیکھا۔ وہ بے گور و کفن لاشا جو بیٹے نے دیکھا تو روح کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آئی، انہوں نے فرمایا زین العابدین سید سجاد غم نہ کرو، تمہارے باپ کی لاشے پر روزہ تعمیر ہوگا، یہ تنہا پڑے نہیں رہیں گے، یہاں پہ روزہ تعمیر ہوگا، یہاں پہ تمہارے باپ کے چاہنے والے آئیں گے۔ بی بی کی چشم بصیرت نے صدیوں کے بعد کو دیکھ لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ یہ قافلہ جب مقتل کے برابر سے گزرا، بے کفن لاشوں پہ سب کی نظر پڑی، گویا اچانک بیویوں کے اندر ایسی ہمت آئی کہ انہوں نے دشمن کی باندھی ہوئی رسیوں کا خیال کرنا بند کر دیا۔ بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں پہ سے گرانا شروع کر دیا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ جب سب کے ہاتھ رسیوں میں بندھے تھے تو زمین پہ کیسے گرایا ہوگا۔ زمین پہ گرانا شروع کر دیا، تمام بیبیاں ایک ایک لاشے کے اوپر جانا شروع ہوئیں۔ اسی موقع پر تقریباً زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ اس موقع کا ہے، شام غریباں کا نہیں ہے، کہ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ایک لاشے کے اوپر پہنچی ہیں، بی بی زینب بی بی سکینہ کے پیچھے پیچھے تشریف لائیں، دیکھا ایک لاشا ہے بے گور و کفن، لاشا زمین پر ہے، سر بھی نہیں ہے، لباس بھی تن پر مناسب نہیں ہے۔ بی بی سکینہ سے پوچھا بی بی تم یہاں کیوں آئیں؟ کہا یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔
کہا بی بی لاشے کو یا سر سے پہچانتے ہیں یا لباس سے پہچانتے ہیں؟ تم نے بابا کا لاشا کیسے پہچانا؟ فرمایا میں یہاں سے گزر رہی تھی اپنے باپ کو آواز دیتے ہوئے، اس لاشے میں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنی، اے میری بچی تو میرے پاس آ جا۔ بی بی سکینہ وہاں پہنچی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لاشے کی برابر کی مٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور خدا کے سامنے پیش کیا۔ نبی اکرم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین ہے، اس کا لاشا کربلا کی زمین پر ہے، اس کا سر کوفہ کے بازاروں میں ہے۔ عجیب ایک لمحہ آیا، آخری روایت، شمر لعین مولا سید سجاد کے پاس آیا اور مولا سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد عورتوں سے کہو کہ یہاں سے چلیں اور مزید ماتم نہ کریں۔ مولا سید سجاد نے اس بدبخت کی اس حکم کو سنا، خاموش کھڑے رہے۔ اس ظالم نے ایک کوڑا مولا سجاد کی پشت پہ مارا، مولا کی کمر تھوڑی سی جھکی، اس نے ایک اور کوڑا مارا، امام صبر کا پیکر بنے کھڑے رہے، پھر اس نے بار بار کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید سجاد کے پاس آئیں اور کہا سید سجاد ہم خواتین سے کہیں گے ہم چلنے کو تیار ہیں۔ عجیب معاملہ ہوا، مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کرے، سجاد کوڑے کھائے گا۔ عزیزو ان نوحوں کی قربانی، ان آنسوؤں کی قیمت سید سجاد نے کوڑوں سے دی ہے۔ اس پرچم کو بلند رکھنے کی بھاری قیمت ادا ہوئی ہے، قیامت تک یہ پرچم بلند رہے، سید سجاد کی قربانی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ موت ماتم کر رہی تھی